پیارے بچوں، کسی گاؤں میں ایک بطخ رہتی تھی، بہت ہی سیدھی سادی، بہت ہی بھولی بھالی۔ ایک دن نہانے کے بعد تالاب سے نکلی اور کنارے آ کر اپنا بدن سکھانے لگی۔ بدن کا پانی جھٹکتے ہوئے بے خیالی میں پر پھڑپڑاتے ہوئے ایک کانٹے دار جھاڑی میں الجھ گئے۔ اتفاق سے جھاڑی کے کانٹے اتنے نوکیلے اور ٹیڑھے تھے کہ پر چھڑانے کی کوشش میں اس کا تمام بدن کانٹوں میں بندھ گیا اور وہ بالکل بے بس ہو کر مدد کے لیے چاروں طرف دیکھنے لگی اور اس عذاب سے نجات پانے کے لیے خدا سے دعائیں مانگنے لگی۔ کہتے ہیں کہ سچے دل سے کی ہوئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ اسی وقت چند مرغیاں ٹہلتی اور دانہ چگتی ہوئی وہاں سے گزری۔ انہیں دیکھ کر بطخ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور ان کے قریب آتے ہی وہ ان سے مدد کی درخواست کرنے لگی۔ ان میں سے ایک سفید مرغی کو بطخ کی اس بے چارگی پر بہت ترس آیا اور وہ اپنی تمام ساتھیوں کو مدد دینے والی نظروں سے دیکھنے لگی، لیکن وہ تمام کی تمام مغرور قسم کی مرغیاں تھیں۔ بطخ کی التجا سن کر اور سفید مرغی کا مطلب سمجھ کر برے برے منہ بنانے لگیں اور اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، چلو بھائی ہم اپنی تفریح کریں۔ مجبور و بے بس بطخ کی مدد کرنے کے بجائے سفید مرغی کے علاوہ سب کی سب اسے باتیں سنا کر آگے بڑھنے لگیں۔ سفید مرغی کو اپنی ساتھیوں کی بے رحمی پر بڑا غصہ آیا اور وہ سب کو روکتے ہوئے بڑی عاجزی سے بولی، بھائی بہنوں، اس کی جان خطرے میں ہے اور اس وقت ہم سب مل کر اس کی جان بچا سکتے ہیں، ہمیں اس کی ضرور مدد کرنی چاہیے۔ کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ ایک مرغی غصے سے کڑکڑائی، ارے یہ نہ ہماری برادری کی ہے اور نہ اس سے کوئی ہمارا تعلق ہے، ہمیں اس کی مدد کر کے ملے گا کیا؟ سفید مرغی نے جھٹ سے کہا، بھئی یہ ہماری برادری کی نہیں لیکن ہماری ہی طرح خدا کی مخلوق تو ہے نا، اور مصیبت کے وقت کسی کی مدد کرنا ہر جاندار کا فرض ہے، اور یقین کرو ہمیں اس نیکی کا بھرپور صلہ ملے گا۔ سفید مرغی کی کھری کھری باتوں نے سب کے منہ بند کر دیے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے آگے چلی گئیں۔ انہیں جاتا دیکھ کر سفید مرغی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کا جی چاہا کہ اپنی تمام ساتھیوں کے پر نوچ ڈالے اور تکلیف کیا ہوتی ہے اس کا احساس دلانے کے لیے چونچے مار مار کر ان سب خود غرضوں کو لہو لہان کر دے، لیکن ان پر تو بس نہیں چلا۔ دوڑی دوڑی بطخ کے پاس آئی، کچھ دلاسے دیے اور جلدی جلدی چونچ اور پنجے چلا کر اسے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس جدوجہد میں وہ خود بھی بری طرح زخمی ہو گئی، لیکن ہمت نہیں ہاری اور تھوڑی دیر میں بطخ کو جھاڑی سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ خدا کے کرم اور مرغی کے خلوص کو دیکھ کر بطخ کی آنکھیں بھر آئیں۔ دل ہی دل میں اس نے پہلے خدا کا شکر ادا کیا، پھر مرغی کے احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو مرغی اس کی بات کاٹتے ہوئے بڑے پیار سے بولی، بہن یہ میرا احسان نہیں، خدا کی مہربانی ہے اور اسی نے میرے ذریعے تمہاری نجات کا ذریعہ بنایا ہے، میرا نہیں، خدا کا شکریہ ادا کرو۔ اس کے بعد دونوں اپنی اپنی راہ چل پڑیں۔ کچھ دنوں بعد اسی گاؤں میں سیلاب آ گیا اور سارے گاؤں میں افراتفری مچ گئی۔ دوسرے جانداروں کی طرح مرغیوں میں بھی بھگدڑ مچ گئی، جن میں وہ سب مغرور مرغیاں اور سفید مرغی بھی شامل تھیں۔ جان بچانے کا کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ پھڑ پھڑاتی ہوئیں ایک درخت پر پہنچ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد پانی کا دھارا درخت کے چاروں طرف پھیل گیا۔ ننھی سی جانیں ہر طرف پانی ہی پانی دیکھ کر گھبرا گئیں اور اس پانی میں انہیں چاروں طرف اپنی موت نظر آنے لگی، کیونکہ اگر ڈوبنے سے بچ بھی جاتی تو درخت پر بغیر دانے دنکے کے بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر جاتی۔ تمام کی تمام خوف سے حلق پھاڑ پھاڑ کر کڑکڑانے لگیں۔ اس بے بسی پر سفید مرغی کو بطخ کا جھاڑی میں پھنسنے والا واقعہ یاد آ گیا اور وہ خدا سے اپنی اور اپنی تمام ساتھیوں کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ انہیں بطخ نظر آئی، جو پانی پر تیرتی ہوئی بڑی تیزی سے اسی درخت کی طرف آ رہی تھی۔
بطخ کو دیکھتے ہی سفید مرغی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ باقی سب بھی چیخ چیخ کر اس سے مدد کی التجا کرنے لگیں۔ قریب آتے ہی بطخ نے سب سے پہلے سفید مرغی کی خیریت پوچھی اور پھر دوسری تمام مرغیوں کی کچھ دنوں پہلے والی مغروریت کو نظر انداز کر کے بڑے ہی خلوص سے بولی، بہنوں گھبراؤ نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے بعد اس نے سفید مرغی کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور تیزی سے خشکی کی طرف روانہ ہو گئی اور اپنی بہت سی بطخ سہیلیوں کو لے کر مرغیوں کے پاس پہنچی اور ہر ایک بطخ نے ایک ایک مرغی کو اپنی اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور پانی کی لہروں سے انہیں بچاتے ہوئے خشکی پر پہنچا دیا۔ خشکی پر پہنچتے ہی سب مرغیوں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، پھر بطخ کے آگے شرم و ندامت سے سر جھکا کر اپنے ناروا سلوک کی معافی مانگنے لگی۔ بطخ نے بڑے پیار سے ہانپتے کانپتے لہجے میں کہا، بہنوں مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ اور گناہگار مت کرو، اپنی غلطی کا احساس ہو جانا ہی سب سے بڑی سزا اور معافی ہے۔ بس آئندہ اتنا یاد رکھنا کہ مصیبت کے وقت کسی مجبور و بے بس کے کام آنا سب سے عظیم خدمت اور عبادت ہے۔